صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس دن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے اور جا کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پیشانی کا بوسہ لیا اور زار و قطار رو رہے تھے۔ گھر کی خاتون ام العلا رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ رحم اللہ یا ابو صائب، اے ابو صائب، عثمان بن مظعون کی کنیت ہے ابو صائب، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، فشہادتی ان اللہ اکرمک، میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ضرور معاف کر دے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور تیری عزت کرے گا، میں گواہی دیتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام العلا سے کہ تو کس بات پر یہ گواہی دے رہی ہے؟ آخرت کا معاملہ بڑا حساس ہے، تجھے معلوم نہیں کتنا حساس معاملہ ہے، اور تو کس طرح گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہے عثمان بن مظعون کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ یہ صحابی رسول ہے جس کے بارے کہا جا رہا ہے صحابی ہے، جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، کیسے کہہ سکتی ہے؟ ام العلا عرض کرتی ہے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، من یکرمہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ عثمان بن مظعون کو معاف نہیں کرے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا، پھر دنیا میں کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کچھ نیکیاں ایسی تھی جو ام العلا کے سامنے تھی۔ مثلا صحابہ کرام میں کچھ امور ایسے تھے جس میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ممتاز پوزیشن پہ تھے، پہلے نمبر پر، A1 گریڈ نمبر پہ تھے۔ مثلا جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سنتے ہیں ایام البیس کے روزوں کے بارے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، جب تک زندہ رہے یہ 3 روزے رکھتے رہے۔ پیر جمعرات کے روزوں کے بارے سنا، جب تک زندہ رہے یہ 2 روزے رکھتے رہے۔ صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، اس کی فضیلت سنی، جب تک زندہ رہے صوم داؤدی روزے رکھتے رہے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ سیدنا بلال مسجد میں اذان دیتے، اذان سے پہلے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، کبھی تاخیر نہیں ہوئی، لوگ چلے جاتے، سب سے آخر میں مسجد سے جانے والے عثمان بن مظعون ہوتے۔ اللہ کے راستے میں ہمیشہ روزانہ کی روٹین تھی، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ضرور روزانہ یومیہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اس حوالے سے کہنے لگی بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان ہو، اگر عثمان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، عثمان کی عزت نہیں کرے گا، پھر کون ہے جس کی اللہ تعالیٰ عزت کرے گا، جس کو معاف کر دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام العلا، بات یہ ہے کہ ہم عثمان کے بارے ایک امید تو رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا، ایک امید ہے، گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے یہ تو عثمان بن مظعون ہے۔ آگے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام العلا وواللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری ما افعل ما یفعل بی، ام العلا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے قیامت کے دن میرے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔